بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. نبی کریم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ولادت کے 25ویں سال 25 برس کی عمر میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا. پھر 40 برس کی عمر تک آپ نے کوئی نکاح نہیں فرمایا. 25 سال کی عمر میں نکاح فرمایا اور 50 برس کی عمر تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال نبوت کے 10ویں برس میں ہوا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سب اولادیں انہی سے ہوئی. بیٹے انتقال فرما گئے، بیٹیاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بقید حیات رہیں. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وصال فرما گئیں تو گھر میں موجود بیٹیوں کی طرف سے آپ فکر مند رہے، کیونکہ نبوت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے، مکے والوں کی سخت مخالفتوں کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نہایت مصروف زندگی گزارتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت سمجھدار اور سلیقہ مند سنجیدہ خاتون تھی. اپنے گھر کو وہ سنبھالتی تھی اور ذمہ داریوں کو پورا کرتی تھی، جس کا بڑا اطمینان اور اعتماد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل تھا. لیکن اس حادثے نے آپ کو گھر کی طرف سے فکر مند کیا. ایک خاتون تھی بڑی عمر کی، بہت سمجھدار اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اچھا تعلقات رکھتی تھی. حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے خود سے آپ کو توجہ دلائی کہ آپ نکاح فرمائیں اور گھر کا کچھ انتظام ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے 2 رشتے پیش کیے. ایک حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو بیوہ تھی اور بڑی عمر کی تھی، اور ایک صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو کم سن تھی اور آپ کے دوست کی بیٹی تھی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی کی طرف سے خواب میں 3 مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دکھا کر ان کی زوجیت کی اطلاع دی گئی تھی. جبرائیل علیہ السلام ایک ریشم کے کپڑے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر یا ان کو پیش کرتے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ حضرت عائشہ تھی. حضرت عائشہ اپنے گھر میں کھیلتی تھی اور حضور علیہ السلام اپنے دوست صدیق اکبر کے گھر آیا جایا کرتے تھے، اس لیے آپ ان کو دیکھے ہوئے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے 4تھے برس میں وہ پیدا ہوئی تھی.
جب آپ نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ صدیقہ عائشہ تھی، اور فرشتہ آپ سے یہ کہتا تھا یہ آپ کی زوجہ ہے دنیا اور آخرت میں، ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہے اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہے۔ اور 3 مرتبہ خواب میں آپ کو یہ بات دکھائی گئی تھی، اور حضرت خولہ نے بھی یہ رشتہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود فرماتے ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہے تو پورا ہو کر رہے، اس لیے دونوں سے بات کرنے کا حضرت خولہ ہی کو آپ نے حکم دیا، آپ ہی بات کرو ان لوگوں سے۔ چنانچہ حضرت خولہ نے حضرت سودا بنت زمعہ کے سامنے آپ کا پیغام نکاح پیش کیا، انہوں نے اس کو سعادت سمجھ کر قبول کیا۔ وہ بڑی عمر کی تھی، بیوہ تھی، سمجھدار اور سنجیدہ تھی، گھر میں کسی ایسی عورت کی ضرورت تھی جو گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالے اور گھر میں جو بیٹیاں ہیں ان کی دیکھ ریکھ کرے اور ان کی نگرانی کر سکے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اس بوڑھے رشتے کو اپنے لیے پسند فرمایا، قبول کیا۔ انہوں نے بھی مثبت جواب دیا، اور یہ آپ کا دوسرا نکاح تھا۔ جوانی میں ایک نکاح فرمایا تھا اور وہ بھی بیوہ سے کیا تھا۔ حضرت خدیجہ 2 شوہروں سے بیوہ تھی اور صاحب اولاد بھی تھی، لیکن ان کے اخلاق، ان کی طہارت، ان کی پاک دامنی اور مکہ معظمہ کے تمام شہر کے اندر ان کی بڑی عزت، اس کو ترجیح دی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رفیق حیات بنانے کے لیے اس کا انتخاب کیا جس کا لقب ہی طاہرہ تھا۔ بڑی پاک باز تھی اور بہت دیانتدار تھی۔ وہ 40 برس کی عمر کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کی عمر کے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت خدیجہ سے وہ سب وفاداریاں حاصل ہوئیں جس کی آپ نے ان سے توقع فرمائی تھی، اور جب تک وہ رہی کسی دوسرے نکاح کی آپ نے ضرورت نہیں سمجھی۔ حدیث میں آتا ہے، خود بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو 30 مردوں کی طاقت دی گئی تھی، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کو جنت کے 40 مردوں کی طاقت دی گئی تھی، اور جنت میں ایک مرد کی طاقت 100 مردوں کے برابر ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 4000 مردوں کی طاقت کے ساتھ زندہ تھے، اور کم از کم 4000 نکاح کرنے کا حق رکھتے تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی پوری جوانی ڈھلی ایک بیوہ عورت کے ساتھ، اور اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے اور امت کی دعوت اور خدمت کرتے ہوئے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ضرورت پڑی تو ایک اور بیوہ سے آپ نے نکاح فرما دیا، اور ایک نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حضرت خولہ نے پیش کیا تھا، اس کا بھی آپ نے انہیں مکلف بنایا کہ تم بات کرو ان کے والد سے۔ چنانچہ وہ گئیں۔ حضرت ابو بکر گھر میں نہیں تھے، حضرت ام رومان تھی، ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگے یہ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے اور بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں آئے، ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہے تو یہ بڑی سعادت کی بات، لیکن بھتیجی سے ان کا نکاح کیسے ہو سکے گا؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو اپنا منہ بولا بھائی بنا لیا تھا، اور عربوں میں یہ دستور تھا کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے اسے حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اور جسے بھائی بنا لیتے اسے حقیقی بھائی سمجھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ بھتیجی سے نکاح ہو نہیں سکتا۔ اس لیے صدیق اکبر کو یہ کھٹک ہوئی کہ جب آپ نے مجھے اپنا بھائی بنا لیا ہے تو یہ تو بھتیجی ہوئی، اس کا نکاح کیسے ہوگا؟
یہ بات جا کر کے حضرت خولہ نے حضور علیہ السلام کو نقل کی کہ وہ لوگ خوش تو ہیں لیکن ان کو یہ کھٹک ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا اخی فی الاسلام، وہ میرے مسلمان بھائی ہیں، حقیقی بھائی نہیں ہیں، اور رشتوں کا تعلق خون سے ہوتا ہے، وہ خونی کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے ان کی بیٹی سے میرا رشتہ ہو سکتا ہے. چنانچہ جب انہوں نے آ کر یہ مسئلہ بتایا تو صدیق اکبر بہت خوش ہوئے اور راضی ہو گئے. لیکن ایک دوسرا مسئلہ ان کے سامنے تھا کہ حضرت عائشہ کی رشتہ داری اس سے پہلے جبیر بن مطعم سے طے ہو گئی تھی. اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عرب میں کس عمروں میں نکاح کیا جاتا تھا. لوگوں نے خامخواہ سے ہوا بنایا. حضور علیہ السلام کے پیغام سے بھی پہلے حضرت عائشہ کا رشتہ ایک مشرک جبیر بن مطعم سے طے ہو چکا تھا. طے ہوئے رشتے کو کیسے توڑا جائے؟ تو حضرت ابو بکر مطعم بن عدی کے گھر گئے اور ان کے پاس جا کر یوں سوال کیا کہ بھئی وہ عائشہ کے بارے میں تمہارا اب کیا خیال ہے؟ بہت پہلے رشتہ طے ہو گیا تھا، اب کیا خیال ہے؟ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا بولو بھئی تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ بیوی کہنے لگی اب ہمارا ارادہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ لوگ مسلمان ہو گئے ہو، اگر ہم آپ کی بیٹی کو بہو بنا کے لائیں گے تو مسلمان کا قدم ہمارے گھر میں پڑے گا، ہم اس کو پسند نہیں کرتے. تو حضرت ابو بکر نے مطعم سے پوچھا کہ وہ تو تمہاری بیوی کا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ اللہ کے جو اس نے کہا وہی میں بھی سمجھتا ہوں. تو یہ رشتہ خود بخود ختم ہو گیا اور حضرت ابو بکر بہت خوشی کے ساتھ تشریف لائے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت خولہ سے کہا کہ اللہ کے نبی کو یہاں ہمارے گھر بلا لے آؤ. اور حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو صدیق اکبر نے خود نکاح پڑھا اور 500 درہم میں صدیق کائنات کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سہیلیوں میں کھیل رہی تھی. فرماتی ہے کہ مجھے کچھ پتا نہیں چلا کہ کیا ہوا، بڑی سادگی سے ہمارے گھر میں یہ رشتہ بھی ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا. اب مجھے نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا، البتہ مجھے اس وقت پتا چلا جب اس نکاح کے بعد میری ماں نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے روک دیا اور کہا کہ اب تم کسی کی زوجہ ہو، گھر میں رہا کرو. آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ رشتے ہو جاتے ہیں اور منگیتر کے ساتھ باقاعدہ گھومنا پھرنا بھی چلتا رہتا ہے اور اس کو جہاں چاہے بھیجا جاتا ہے، پڑھنے کے لیے بھی بھیجا جاتا ہے، گھومنے کے لیے بھی بھیجا جاتا ہے، بلکہ اس پڑھنے گھومنے کی خاطر 1-2 سال انتظار کیا جاتا ہے رشتوں کا. اور یہ تہذیب کی بات ہے کہ رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا تو ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی باہر نہیں گھوما کرو، گھر میں رہا کرو. حالانکہ وہ عمر سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے اور جانے کی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو روکا گیا. یہ اسلامی تہذیب ہے. مسلمانوں نے یورپ کے کلچر کو گلے لگایا ہے اور اسلام کی تہذیب کو گھر سے نکال باہر کیا ہے. یہ آج ہماری سب سے بڑی بدنصیبی کی بات ہے. بہرحال اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال کی تھی یا اس سے بھی کم تھی. پھر حضور علیہ السلام 3 سال اور مکہ مکرمہ میں رہے، پھر ہجرت فرمائی. ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور آنے کے بعد ابتدائی کچھ مسائل اور مراحل میں آپ مصروف رہے. جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا کام ہوا تو آپ نے اپنے گھر والوں کے قیام کا بھی انتظام کیا. حضرت ابو بکر نے بھی اپنا گھر بنا لیا. جب یہ لوگ مکے سے چلے تھے تو تنہا رازدارانہ طور پر نکلے تھے. ان کا گھر بھی وہی تھا، ان کے گھر والے بھی وہی تھے، صرف دونوں رازدارانہ طور پر وہاں سے نکلے تھے. اس لیے اب گھر والوں کو بلانا تھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو، عبداللہ بن اریقت کو، اپنے بال بچوں کو لانے کے لیے بھیجا. حضور علیہ السلام نے زید بن حارثہ کو اپنے بال بچے لانے کے لیے بھیجے. یہ لوگ مکہ مکرمہ پہنچے اور عبداللہ نے حضرت ابو بکر کی بیوی ام رومان کو
اور ان کی دو بیٹیاں اسما اور عائشہ کو لیا اور وہ مدینے کی طرف آئے، اور زید بن حارثہ حضرت سودا کو اور حضور علیہ السلام کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم کو لے کر مدینہ منورہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ کو لے کر مدینہ منورہ آئے، اور اس طرح مدینہ منورہ میں آپ کے خاندان پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ کی زمین جو تھی وہ بہت سنگلاخ تھی، اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے زہریلی ہوا تھی، باہر کے لوگ آ کر وہاں رہ نہیں پاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے۔ ابو بکر صدیق مکے کی آب و ہوا چھوڑ کر مدینے میں آئے، اور مدینے کی آب و ہوا انہیں بنی نہیں، ان کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی۔ جب ان کے گھر والے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضرت عائشہ نے حضرت ابو بکر کی بڑی خدمت کی۔ آہستہ آہستہ حضرت ابو بکر کی صحت تو اچھی ہو گئی، لیکن حضرت عائشہ بیمار پڑ گئی۔ پھر حضرت ابو بکر نے ان کی تیمارداری کی۔ جب حضرت عائشہ کی بھی صحت ہو گئی تو حضرت ابو بکر نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ اپنی امانت اپنے گھر لے جائیں؟ تو حضور علیہ السلام نے اس وقت رخصت کرا کے حضرت عائشہ کو اپنے گھر لے آئے، اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس وقت میں عمر 9 یا 10 برس کی تھی۔ عرب میں اس عمر میں نکاح ہوتے تھے، اور عربوں کی صحت اتنی اچھی تھی کہ اس عمر میں باقاعدہ نکاح اور رخصتیاں بھی ہو سکتی تھی اور ہو جاتی تھی۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی کچھ برس پہلے بچیاں بالغ ہو جاتی تھی تو ان کے نکاح کر دیے جاتے تھے۔ ہماری بہن صاحبہ کا نکاح 17 برس کی عمر میں ہوا، ہماری والدہ کا نکاح 15 برس کی عمر میں ہوا، ہماری نانی کا نکاح 13 برس کی عمر میں ہوا۔ 13 سال کی تھی اور ماشاءاللہ بڑی لمبی عمر پائی اور کثیر العیال ہوئی اور بہت اچھی زندگی گزاری۔ کم عمری میں صحتیں اس زمانے میں اچھی تھی، اور صحتیں اچھی ہونے کی وجہ سے اس پہ نکاح کرنا گھر والے خود اپنے فخر کی بات سمجھتے تھے۔ اس کو بعد کے لوگوں نے تماشا بنایا، حقیقت میں یہ کوئی تماشا نہیں تھا، عربوں کے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جس زمانے میں حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کی رخصتی کرائی تھی، اس زمانے میں مدینہ منورہ میں منافقین آپ کے سخت دشمن تھے، اور یہود آپ کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی غلطی پکڑنے پر لگے رہتے تھے، اور مکہ مکرمہ میں مشرکین آپ کے جان کے دشمن اور خون کے پیاسے تھے۔ ان کو تو اگر یہ کوئی عیب کی بات ہوتی اس زمانے میں تو ان لوگوں کے لیے تو یہ بہت اچھا مسئلہ ہوتا تھا، آپ کی حیثیت کو مجروح کرنے اور آپ کے اوپر کیچڑ اچھالنے۔ لیکن آپ کو تاریخ بتاتی ہے کہ مکے والوں نے حضرت عائشہ کے نکاح کے حوالے سے ایک دفعہ بھی اعتراض نہیں کیا، کسی منافق نے تہمت نہیں لگائی، اور کسی یہودی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ حالانکہ جب حضور علیہ السلام نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تھا، اور وہ آپ کی منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، گویا بہو تھی، اور اس زمانے میں اس کو بھی حقیقی بہو کی طرح حرام سمجھا جاتا تھا، لیکن جب اللہ نے آسمانوں پر ان سے نکاح کر دیا اور آپ نے رخصتی کرائی تو سارے مدینے میں منافقوں اور یہودیوں نے ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ بہو سے نکاح کر لیا، بہو سے نکاح کر لیا۔ لیکن حضرت عائشہ کے بارے میں کبھی کسی نے کوئی زبان نہیں کھولی۔ کیوں نہیں کھولی؟ یہی خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس زمانے میں 10 برس کی عمر میں رخصتی کا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں، ایسا ہوتا تھا، وہاں کے عرف میں تھا، رواج میں تھا، اور لوگ ان عمروں میں شادی کر کے رخصت کر دیا کرتے تھے بچے۔ ہاں، سب سے پہلے اس آخری زمانے کے عیسائیوں نے اس کو ایشو بنایا آپ کی ذات گرامی کو بدنام کرنے کے لیے، تو بہت سارے مسلمان بھی اس کے اندر بہہ گئے، اور ان لوگوں نے بھی اپنی زبان و قلم کا اس پر استعمال کیا۔ بد نصیبی کی بات تھی، باقی اگر تاریخ کو پڑھتے تو کبھی اس پر ایک حرف اعتراض کی گنجائش نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحت مند بھی تھی، سمجھدار بھی تھی، بہت ذہین تھی،
علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ میں کوئی اتنا ذہین نہیں تھا، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں، جتنی ذہین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی۔ بچپن سے اپنی زندگی کا ایک ایک واقعہ سناتی، ایک ایک واقعہ یاد رکھی ہوئی۔ جس زمانے میں وہ گڑیاں کھیلا کرتی تھی، اس زمانے میں حضور علیہ السلام اپنے دوست کے گھر میں گئے اور حضرت عائشہ کی گڑیاں دیکھی کھلونے، تو اس میں ایک گھوڑا بھی تھا اور گھوڑے کو پر تھے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا، جب ان کی عمر 3-4 برس کی تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ گھوڑا ہے۔ فرمایا گھوڑے کے بھی کہیں پر ہوتے ہیں؟ فوراً برجستہ کہنے لگی حضرت سلیمان کے گھوڑے کو تو تھے۔ یہ تھی ان کی ذہانت، اور یہ تھی ان کے گھر کی اپنی دینی معلومات، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیلنے کے زمانے میں معلوم۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، خوش ہوئے ان کی حاضر جوابی اور ان کی ذہانت سے۔ کچھ وجوہات تھیں جن کے لیے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی کل بیویوں میں اس ایک بیوی کو کنواری اور کم سن آپ کے گھر میں پہنچایا۔ حضرت عائشہ فخر کرتی تھی، حضور کی بیویوں میں میری کچھ خصوصیات ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہی ہے کہ سب بیوہ ہیں پچھلے شوہروں سے، اب میں کسی کا بستر نہیں بنی، حضور علیہ السلام سے پہلے سیدھے حضور علیہ السلام کے گھر میں آئی۔ یہ خصوصیت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ میرے والد اور والدہ دونوں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ میں جب پیدا ہوئی اور آنکھ کھولی تو اپنے والدین کو دین اسلام پر دیکھا۔ یہ سب کو حاصل نہیں ہوا، یہ شرف مجھے حاصل ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں وہ واحد بیوی ہوں جس کے لیے رشتہ آسمانوں پر طے ہوا، اور حضور علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ یہ آپ کی زوجہ فی الدنیا والآخرہ ہے۔ اب میں وہ واحد بیوی ہوں جس کے ماں باپ کو ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں آپ کی بیویوں میں وہ واحد بیوی ہوں جب بستر میں ساتھ ہوتی تھی تب بھی وحی آتی تھی، کسی اور کے بستر میں جبرائیل وحی لے کر نہیں آئے، صرف میرے ہوتے ہوئے جبرائیل بستر میں وحی لے کر آئے حضور علیہ السلام پر۔ میں وہ واحد بیوی ہوں جس کا لعاب حضور علیہ السلام کے جسم مبارک میں داخل ہوا ہے، اس طور پر کہ مرض الوفات میں جب ان کے بھائی عبد الرحمن مسواک کرتے ہوئے آئے تو حضور علیہ السلام نے مسواک ان کے ہاتھ میں دیکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رغبت ظاہر کی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہا، اشارہ کیا کہ ہاں۔ تو حضرت عائشہ نے مسواک بھائی کے ہاتھ سے لے کر اپنے منہ میں نرم کر کے حضور علیہ السلام کے منہ میں دی۔ آپ نے مسواک خود کی، کیونکہ اس وقت آپ بالکل بستر پر آخری گھڑیوں میں تھے۔ آخری گھڑیوں میں میرا لعاب نبی کے لعاب کے ساتھ جسم مبارک میں داخل ہوا ہے۔ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میرے لیے آسمان سے وحی اتاری گئی کہ میں پاک دامن ہوں، یہ شرف کسی کو حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا، مسلمانوں سے فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ خبر سنی تھی تو تمہاری زبان سے بے ساختہ نکلتا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ پاک ہے اور یہ عائشہ پر تہمت ہے۔ ہر شخص کو یہ کہنا چاہیے تھا، بعض لوگوں نے تأمل کیوں کیا اور بعض لوگوں نے اس کی افواہ میں شرکت کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے سخت پکڑ کی۔ یہ حضرت عائشہ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ قرآن کریم کی 10 آیتیں ان کی فضیلت اور براعت کو بیان کرتی ہیں، اور آج ہر محراب کے اندر اور ہر تلاوت کرنے والے کی زبان پر حضرت عائشہ کی براعت ہے، اور کسی بد نصیب کی زبان پر یا اس کے قلم پر یا اس کی ویڈیو میں حضرت عائشہ پر تہمت ہے۔ تہمت جب بھی لگی تھی اور لگنے والوں کے اوپر اللہ نے لعنت نازل فرمائی تھی قرآن میں، اور وہ لعنت آج تک ہے اور قیامت تک چلے گی۔ جو حضرت عائشہ ہی نہیں، حضرت عائشہ کے صدقے میں جتنے مومنین اور مومنات ہیں ان سب کے اوپر تہمت لگانے والے کو اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ اس سے مراد صرف حضرت عائشہ تھی، انہی کے حق میں اتارنا تھا، لیکن اللہ نے صدیقہ کے برکت سے اس امت کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ اس امت کی تمام عورتوں کو اللہ تعالی نے تہمت سے بری کیا۔ المحصنات، الغافلات، المومنات، تینوں صفتیں حضرت عائشہ کی ہیں۔ آیت ان کے حق میں اتری ہے،
بجائے حضرت عائشہ کا نام لے کر اتارنے کے اللہ پاک نے تمام امت کی محسنات غافلات مومنات کو اس میں شامل کیا۔ اور جس کسی بھی نیک پاک دامن عورت پر کوئی تہمت لگائے گا تو اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، دنیا آخرت میں عذاب علیم ہے جو اس پر تہمت لگائے گا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا، اللہ سے دعا کی، اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میری جتنی بیویاں ہیں میں کسی سے ناانصافی نہیں کرتا، سب کے ساتھ عدل کرتا ہوں، سب کے ساتھ مساوات کا معاملہ کرتا ہوں، سب کے حقوق یکساں طور پر ادا کرتا ہوں، لیکن ایک دل کا معاملہ ہے وہ میرے اختیار میں نہیں، وہ عائشہ کی طرف زیادہ جھکتا ہے، میلان و محبت میں اضافہ ہے، حالانکہ عمل میں کسی کے ساتھ اونچ نیچ نہیں کرتا میں، میری اس فطری مجبوری کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضور علیہ السلام، یہ محبت حضرت عائشہ کی آپ کے دل میں ڈالی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینے میں لوگ ہدیہ بھیجنے کے لیے میری باری کا انتظار کرتے تھے کہ جس دن حضور میرے گھر میں ہوتے تھے اس دن ہدیہ بھیجتے۔ انصار چاہتے تھے کہ کچھ پکے، کچھ بکری ذبح ہو، کچھ قربانی ہو، وہ چاہتے تھے کہ حضور کے گھر بھیجے، لیکن حضور علیہ السلام تو 9 گھروں میں رہتے تھے، لیکن ان لوگوں کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو بہت چاہتے ہیں، تو ان کے دل میں یہ آتا تھا کہ ان کے باری کے دن بھیجیں گے تو آپ کو زیادہ خوشی ہوگی۔ تو آپ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے صدیقہ عائشہ کے باری کے دن ہدایہ محلے بھر سے لوگ بھیجا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب آیت تخییر نازل ہوئی، آیت تخییر یہ ہے کہ ازواج مطہرات نے خیبر فتح ہونے کے بعد جب مال آیا اور حضور نے سب کے وظیفے بڑھائے تو گھر کے وظیفے نہیں بڑھائے تھے، گھر میں تنگی تھی، سب بیویوں نے مل کر حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ حضور علیہ السلام سے کہو کہ ہمارا بھی کچھ وظیفہ بڑھا دے۔ جب حضرت عائشہ نے یہ پیغام نقل کیا تو آپ بہت غصہ ہوئے اور آپ نے کہا میں 30 دن تک تم لوگوں کے پاس نہیں آؤں گا، کسی بیوی کے پاس نہیں آؤں گا، ایلا کیا۔ اور حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کے گھر کے اوپر ایک بالا خانہ تھا، اس روم میں رہنے لگے۔ 29 دن ہوئے، مہینہ ختم ہوا تو جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی مدت پوری ہو چکی ہے، آپ گھر تشریف لے جائیں۔ تو حضور علیہ السلام اترے تو نیچے سب سے پہلے حضرت عائشہ ہی کا گھر تھا، حضرت عائشہ کے گھر میں آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذہانت اتنی تھی کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے سلام کے جواب کے ساتھ ہی یہ کہا یا رسول اللہ 30 دن کی آپ نے عہد کیا تھا، آج 29 ہی دن ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعض مہینے 29 کے ہوتے ہیں، جبرائیل نے مجھے یاد دلایا یہ مہینہ 29 کا ہے اور یہ اس پہ میری قسم پوری ہو گئی۔ یہ حضرت عائشہ کا علم کا مقام تھا اور اتنی چوکنا رہتی تھی، فرماتی ہیں کہ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ عہد کر کے چلے گئے تھے گھر سے، روز گنتی تھی، اب 1 دن ہو گیا، اب 2 ہو گئے، اب 3 ہو گئے، اب 4 ہو گئے، اتنا حضور علیہ السلام کی محبت و احترام ان کے قلب کے اندر تھا۔ پھر حضور علیہ السلام پر آیت نازل ہوئی کہ آپ بیویوں کو جواب دیجئے، سوال تو انہوں نے کیا تھا، آپ ناراض ہوئے، اب مدت پوری ہو گئی، اب جا کے جواب دیجئے۔ جواب یہ دے دیجئے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ دنیا چاہتی ہو تو آ جاؤ، دنیا اور دنیا کی زیب و زینت کے واسطے میں تمہیں مال و متاع دے دوں گا، لیکن اس کے ساتھ ہی زوجیت سے علیحدہ بھی کر دوں گا۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، عزت کے ساتھ تمہیں لوٹا دوں گا، اپنے اپنے گھر چلے جاؤ اور مال دے دوں گا، مال لے کے چلے جاؤ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتے ہو تو پھر نبی جس حال میں رکھے اس حال میں رہو، اللہ تمہیں، نبی بھی راضی ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور آخرت بھی مل جائے گی۔ یہ تھی آیت تخییر، یعنی تم اس میں سے کوئی اختیار کر لو، 2 آپشن تمہارے سامنے، مال دولت اور خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہو
تو ہم مال و دولت دیں گے مگر وہ نبی کی بیوی نہیں رہ سکے گی، اور اگر نبی کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہو، آخرت کا اجر چاہتی ہو، تو پھر تم اختیار کر لو، ہمارے گھر میں تو تنگی رہے گی بھائی، ہم تو جس طرح جی رہے ہیں اسی طریقے سے دنیا میں جی رہے ہیں، بیویوں کو بھی ساتھ دینا پڑے۔ یہ اختیار، اس کو آیت تخییر کہتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کو یہ آیت ہر بیوی کو سنانا تھا، چونکہ حضرت عائشہ کے گھر میں پہلے آئے تھے، اور آپ کو یہ ڈر تھا کہ حضرت عائشہ کم سن ہے، کم عمری میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے، اس لیے آپ نے ان سے کہا عائشہ میں تمہیں 2 باتوں میں اختیار دینے والا ہوں اللہ کی طرف سے، لیکن جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، والدین سے مشورہ کر لینا۔ یہ احتیاط سے حضور نے ان کو سکھایا کہ کہیں وہ کوئی نادانی نہ کر بیٹھے، اور کہا وہ کیا ہے؟ تو آیت پڑھ کے سنا دی۔ جب وہی سنا دی تو صدیقہ عائشہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ، ماں باپ سے مشورے کی کیا ضرورت ہے، مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے ہی اختیار کر لیا۔ پھر حضور نے سب بیویوں کو بلا کر یہ آیت سنائی، اور سب نے ہی یہی جواب دیا، ہمیں اللہ رسول چاہیے، ہمیں مال و متاع دنیا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ رسول ہی چاہیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا، اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کو بہت علم دیا، ذہن دیا، سمجھداری دی، اور طالب علم کی جو عمر ہوتی ہے اس عمر میں ان کو زوجہ بنایا۔ 10 سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں تشریف لائیں تو 9 زیادہ سے زیادہ 10 برس کی، اور 9 سال حضور علیہ السلام کے گھر میں رہیں، علم ہی سیکھتی رہیں، علم ہی سیکھتی۔ ظاہر ہے کہ جو بیویاں حضور علیہ السلام کی کوئی 40 سال کی عمر میں، کوئی 50 سال کی عمر میں، کوئی 60 برس کی عمر میں بیویاں بنی تھی، ان کی عمر علم حاصل کرنے کی نہیں تھی، باتیں محفوظ رکھنے کی نہیں تھی۔ تمام ازواج مطہرات میں 2 ازواج بہت ذہین اور بہت معتبر تھیں حضور کی نظر میں، ایک ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ انہی پر اعتبار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بقیہ بیویوں میں سے آدھی حضرت عائشہ کے گروپ میں تھی، آدھی حضرت ام سلمہ کی۔ گروپ کا مطلب مزاجوں کی مناسبت سے سیکھنا سکھانا، ادھر تھوڑے کرتی تھیں، تھوڑے ادھر سیکھنا سکھانا تھا، لیکن سب خلوص محبت سے رہتے تھے، ان کے آپس میں اختلافات نہیں تھے، ان کے آپس میں عداوتیں اور کینے نہیں تھے۔ عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے بھی ہیں، اور حضرت عائشہ نے ان کو منہ بولا بیٹا بھی بنا لیا تھا، اس لیے کہ حضرت عائشہ کو اولاد نہیں، اپنی بڑی بہن حضرت اسما کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، ان کا نام ہے عروہ۔ حضرت اسما کو اور بھی اولاد تھی۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسما کے شوہر کا نام زبیر ہے۔ یہ صحابہ میں وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علوم کے امین ہیں۔ جتنی حدیثیں حضرت عائشہ سے احادیث کے ذخیرے میں آئی ہیں، اکثر کے راوی حضرت عروہ ابن زبیر ہیں، کیونکہ وہ بیٹے بھی تھے، بھانجے بھی تھے، منہ بولے بیٹے تھے۔ انہوں نے سب سے زیادہ علم سیکھا، اور انہوں نے سب سے زیادہ روایت کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ حضرت عروہ ابن زبیر کی شہادت ہے، وہ قسم کھا کر کہتی ہیں، حضرت عروہ ابن زبیر قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو حضور علیہ السلام کے صحابہ میں علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، حلال و حرام کی واقفیت کے اعتبار سے، قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے، احادیث کی باریکیوں کو واقفیت کے اعتبار سے، علم شعر کے اعتبار سے، لغت عرب کے اعتبار سے، نسب کے علم کے اعتبار سے حضرت عائشہ سے بڑھ کر خدا کی قسم کسی کو نہیں پایا۔ عالم بالقرآن، عالم بالسنہ، حلال و حرام کا علم، اور فرائض یعنی میراث کا علم، اور شعر و سخن کا علم، عربی ادب و بلاغت کا علم، اور نسب کا علم، اور حدیث عرب یعنی تاریخ عرب کے علم میں ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ یہ شہادت ہے ایک بہت بڑے عالم کی۔
اس سے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے تھے، ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت علم حاصل کیا ہے، پورے قبیلے کے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں فقہائے مدینہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول، ہم اللہ کے رسول کے صحابہ، ہم اللہ کے رسول کے صحابہ کے سامنے کوئی حدیث اس کا مطلب سمجھنے میں ہمیں مشکل میں ڈال دیتی اور ہم اسے حضرت عائشہ کے سامنے پیش کرتے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کے پاس اس کا حل موجود نہ ہو۔ کس کو؟ کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں فرما رہے ابو موسیٰ اشعری، وہ خود بڑے صحابی۔ میں نے اصحاب رسول کے کبار کو، بڑے درجے کے صحابہ کو دیکھا، کوئی حدیث سمجھنے میں مشکل پیش آتی اور ہم حضرت عائشہ کے پاس جا کے دستک دیتے اور کہتے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے حل نہیں کر کے دیا، ہمیشہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی حل موجود ہوتا۔ کبھی وہ اپنے علم سے کسی دوسری روایت اور آیت سے وضاحت کرتی تھی، کبھی اپنے اجتہاد سے وضاحت کرتی تھی، جسے کہ کبار صحابہ قبول کرتے تھے، مشائخ صحابہ قبول کرتے تھے۔ یہ ایک صحابی کی شہادت ہے ان کے علم کے بارے میں۔ عطا ابن ابی رباح ایک تابعی ہیں اور جلیل القدر تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں صحابہ میں افقہ الناس، اعلم الناس، میں نے حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ بہت بڑے عالم تھے عطا ابن ابی رباح، تابعین میں سے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما رأیت خطیبا ابلغ وافصح وافطن من عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت عائشہ سے بڑھ کر بہترین فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والی نہیں پایا کسی شخص کو۔ حضرت معاویہ تو دنیا بھر میں پھرتی تھی، لیکن حضرت معاویہ فرما رہے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ فصیح و بلیغ اور نہایت ذہین خطیب نہیں دیکھا۔ اللہ نے قوت گویائی، بات کرنے کا سلیقہ، علم کو پہنچانے کا انداز ایسا عطا فرمایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ کو بڑی فضیلت حاصل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بخاری شریف میں روایت ہے، آپ نے فرمایا ہے فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، جیسے تمام کھانوں میں سرید کو فضیلت حاصل ہے کہ اس سے جلدی ہضم ہونے والا اور اس سے زیادہ لذیذ اور مزیدار کوئی کھانا عرب میں نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے، اس کھانے کی جو فضیلت کھانوں پر ہے وہ فضیلت عام مسلمان عورتوں پر عائشہ کو ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت ہے، وہ صحابہ تابعین کی تھی، یہ حضور علیہ السلام کی۔ اللہ نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سینے مبارک کو ٹیک لگا کر کے اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس وقت نبی نے آخری سانس لی اور ملک الموت نے آپ کی روح قبض کی رفیق اعلیٰ کے پاس لے جانے کے لیے، تو اس وقت حجرے میں تھی، میرے آقا تھے اور ملک الموت اور چوتھا کوئی نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحت جب بہت ناساز ہونے لگی، بخاری کے مطابق 14 یا 13 دن بیمار رہے اخیر میں آپ، تو ان میں سے آخری ہفتے میں آپ نے اپنی تمام ازواج کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے پوچھا کہ میری اب بہت ہمت نہیں ہے گھر گھر جانے کے لیے، روزانہ ایک کے گھر آنے کی، اب مجھے ہمت نہیں محسوس ہو رہی، میں کسی ایک جگہ رہنا چاہتا ہوں اور میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں عائشہ کے ہاں آخری دن گزار لوں، آپ لوگ اگر اجازت دے، کیونکہ یہ بیویوں کا حق تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ایک سے زائد بیوی رکھنے والوں کا آج کیسا عالم ہے، اور ذرا دیکھیے اس حال میں بھی نبی بیویوں کو بلا کر ان سے اجازت طلب کر رہے کہ تمہارا حق ہے اگر تم اجازت دے دو، حالانکہ اللہ نے نبی کو قرآن میں اس کی اجازت دی تھی کہ وہ نابرابری کر سکتے ہیں اپنی بیویوں میں، اس کی اجازت نبی کو دی تھی۔ امت پر حرام ہے نابرابری کرنا دو بیویوں کے درمیان، دو یا دو سے زائد،
امت پر حرام ہے اور برابری واجب ہے، لیکن نبی کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ کے لیے ہم یہ رعایت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی اس وقت بھی بیویوں کو بلا کے پوچھ رہے ہیں اگر آپ لوگ اجازت دے دیں تو میں عائشہ کے ہاں رہ جاؤں باقی دن جو زندگی کے ہیں۔ سب نے خوشی سے اجازت دی، سب نے خوشی سے اجازت دی۔ آپ پھر آخری ایک ہفتہ پورا حضرت عائشہ کے حجرے میں رہے، اور یہ شرف بھی صدیقہ کو حاصل ہوا کہ انہی کے حجرے میں اللہ کے نبی کی آخری آرام گاہ بنی، جو صبح قیامت تک وہی نبی آرام فرماتے تھے۔ یہ ساری خوبیاں اور یہ ساری فضیلتیں اور یہ مقامات اور یہ مرتبے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو بعد میں نبی کے بعد لمبی عمر عطا فرمائی، غالباً سن 67 ہجری میں وفات پائی ہے۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے وقت 18 برس کی تھی۔ اس کھڑی جوانی میں وہ دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کہ ام المومنین تھی، ام المومنین ہونے کی وجہ سے کسی اولاد سے نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ اس وجہ سے وہ پوری زندگی تقوی، طہارت، پاکیزگی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزاری۔ اب 50 برس نبی کے بعد صدیقہ عائشہ نے نصف صدی دنیا میں گزاری ہے، صرف علم نبی کا فیضان کرتی رہی، علم نبی کا فیضان کرتی رہی۔ لوگ آتے تھے، قرآن سمجھتے تھے، حدیثیں سمجھتے تھے، مسائل سمجھتے تھے، عورتیں آتی تھیں، تعلیم و تربیت پاتی تھیں، اور حضرت عائشہ سب کی سرپرست تھی اور سب کی سرپرستی کی عادت تھی۔ بڑی خیرات کرنے والی، نہایت دیالو تھی۔ عروہ ابن زبیر کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے سامنے 70,000 درہم آئے اور اپنے پلو میں لے کر اس کو اسی وقت خیرات کیا، یہاں تک کہ جب وہ ختم ہو گئے تو پلو جھٹک دیا وہیں پر اور دنیا سے مال دل چھڑا لیا اور اپنی چادر جھٹک لی۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے گئے۔ جب 1,00,000 درہم آئے تو حضرت عائشہ نے خادمہ سے کہا محلے میں اعلان کرو ضرورت مند آ کر پیسہ لے جائیں۔ ضرورت مند آتے رہے لے جاتے رہے، آتے رہے لے جاتے رہے، اور سارے 1,00,000 درہم ختم ہو گئے۔ تب خادمہ نے کہا سحر افطار کے لیے میں کیا بناؤں؟ فرمایا کہ کیا بناؤ، کچھ تو نہیں ہے؟ کہنے لگے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا آپ نے، آج 1,00,000 درہم خیرات کیے، آپ صبح بھی افطار سحر بغیر سحری کے رکھے ہوئے ہیں، افطار کے لیے 2-3 درہم تو رکھ لیتے۔ فرمایا اب کیوں یاد دلاتی ہے، جب یاد دلاتی تو شاید روک لیتی میں، اب تو سب دے چکی، سب خیرات کر دیا۔ ایسی خیرات کرنے والی تھی، جو آتا جس کا دکھ درد سنتی تھی اس کے لیے جو ممکن ہے کرتی، خدمت خلق میں لامثال تھی عورتوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ بھائی آج کسی بد نصیب کو یہ سوج رہا ہے کہ وہ ہماری ماں رسول اللہ کی محبوبہ ام المومنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخی کر کے ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچائے اور اپنے دلوں کو خوش کر لے، تو ان کی بد نصیبی کی بات ہے۔ لیکن ہماری بھی بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری ماں کون ہے اور کیسی، نہیں جانتے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ کالج میں پڑھنے والے کئی بچے حضرت عائشہ سے بدگمان ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے شیعہ دوست ان کو اس بارے میں غلط باتیں پہنچا رہے ہیں۔ اور ماں نے کچھ نہیں بتایا کہ ام المومنین کون ہے، باپ نے کچھ نہیں بتایا کہ ام المومنین عائشہ کون ہے، اور کوئی خاندان والوں نے نہیں سکھایا۔ یہ ہماری مظلوم نسل 30-40 برس کی عمر تک پہنچی ہوئی، کالجز میں پڑھ کر، کانوینٹ سے کالج تک میشنری کے ماحول میں رہ کر، جنہوں نے اللہ کو نہیں جانا، رسول کو نہیں جانا، نہیں تہذیب سیکھی، انہوں نے رہ کر شیخ کے گھر میں پلے، کالج کے چکر میں مرے، صاحب کے دفتر میں۔ یہ 100 سال پہلے اکبر الہ آبادی نے انگریزوں کے بعد انگریزی شوق کو دیکھ کر کہا تھا، اکبر الہ آبادی نے انگریزی کا شوق دیکھ کر کہا تھا، نہیں تہذیب سیکھی انہوں نے، رہ کر شیخ کے گھر میں پلے، کالج کے چکر میں مرے، صاحب کے دفتر میں، یہی سب زندگی کرتے رہے، اور نہیں معلوم ہے کہ اولاد کدھر جا رہی، کہاں جا رہی۔ ایک صاحب آئے تھے، کئی برس پہلے کی بات ہے، کہنے لگے کہ میری سرکاری ملازمت تھی اور ساری عمر جو ہے تبادلوں میں ادھر سے ادھر پھرتا رہا، اور اچھی تعلیم کے لیے بچوں کو یہاں رکھا، ماشاءاللہ بچے اچھا پڑھے لکھے قابل ہوئے ہیں، اور بچے تو اچھے ہیں اور اچھے عقیدوں پر ہیں، لیکن میں اب ریٹائرڈ ہو کے آیا ہوں تو چھوٹا بچہ میرا وہ حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتا ہے، حضرت عمر کو برا بھلا کہتا ہے۔ میں اس کو منع کرتا ہوں بیٹا ایسے نہیں کہنا چاہیے، تو وہ کہتا تم کو نہیں معلوم ہے وہ لوگ ایسے غدار تھے اہل بیت کے،
یہ کہتا ہے اب میں سمجھاتا ہوں کیا کروں کیا کروں. ہم نے کہا اب کیا کرو جب چڑیا چگ گئی کھیت, اب کیا کر سکتے. اولاد اللہ نے دی تھی, انہیں ایمان نہیں سکھانا چاہیے تھا. حضور نے کب فرمایا تھا؟ 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ ادبوا اولادکم بحب اللہ وحب الرسول وحب اہل بیت النبی. اپنی اولاد کو اللہ کی محبت, رسول کی محبت اور نبی کے اہل بیت اطہار کی محبت پر تربیت کرو. ہم نے کیا محبت سکھائی؟ ہم نے کیا بتایا کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ شیعوں نے جن کو اہل بیت کہا سارے سنی انہی کو اہل بیت سمجھ رہے ہیں, اور اہل بیت جو حقیقی ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں. وہ بھی ہیں جن کو شیعہ اہل بیت کہتے ہیں, ہم ان کو بھی اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے ہیں اور اپنے دل کا مداوا سمجھتے ہیں. لیکن جن کو انہوں نے چھوڑا ہے, اگر اہل سنت ان کو چھوڑ دیں گے تو نبی قیامت میں دامن پکڑیں گے. اور میری بقیہ اہل بیت کو تم نے کیوں نہیں مانا تھا؟ چونکہ شیعوں نے حضرت فاطمہ 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 کا اتنا تذکرہ کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہا وارضا. حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی, میرے جسم کا ٹکڑا ہے, جو اس کو ایذا دے گا اس نے مجھے ایذا دیا ہے, اور جس نے مجھے ایذا دی ہے اس نے اللہ کو ایذا دی ہے, اور جو اللہ کو ایذا دے گا اللہ اس کو اس کے قار میں اس کے گھر میں ذلیل کرے گا. ہمارے دل میں حضرت فاطمہ کی محبت ہے. حضرت فاطمہ کی جوتیاں بھی ہمیں مل جائیں تو ہمارے سروں کے تاج ہیں. لیکن صرف حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی نہیں ہے, اور 3 بیٹیوں کا تذکرہ مسلمانوں نے کیوں چھوڑا؟ اور 3 بیٹیوں کا تذکرہ مسلمان کیوں نہیں کرتے؟ بے شک حضرت فاطمہ مدینہ منورہ آنے کے بعد پے بپے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کے وصال کے بعد اکیلی رہ گئی تھی, اور حضور کی تمام تر التفات حضرت فاطمہ کی طرف تھی. لیکن حضرت زینب نے اس وقت حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا جب مکے میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں. وہ گھر کی بڑی بیٹی تھی اور انہوں نے ہی نبی کی ہمت بنائی اور انہوں نے ہی نبی کی ساتھ دیا. یہاں تک کہ جب حضور نے حضرت زینب کی لاشے کو زمین میں دفن کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعریف کی اور فرمایا میری بیٹی نے میرا بہت ساتھ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیٹی کا آپ تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ کتنے واقعات حضرت زینب کے ہیں. ہجرت کس مصیبت سے کی ہے اور کس طرح مکے سے مدینہ تشریف لائیں. راستے میں حبار بن اسود نے آپ کی بیٹی کے پیٹ پر نیزہ مارا, وہ حاملہ تھی, زخم زہر پھیل گیا اور حضور علیہ السلام کی بیٹی اسی زہر کی تکلیف سے انتقال فرما دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ بیٹی کی محبت نہیں ہے اور ہم ان کا تذکرہ چھوڑ دیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کا بادشاہ کچھ دن کے لیے شیعہ بن گیا تھا اور اس کے خاندان کی عورتیں شیعہ تھیں, اور اس کی وجہ سے ایک ہی بات سنتے 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 سنیوں کے گھروں میں, دماغوں میں, عقیدوں میں وہی سب باتیں آ گئی, اور جو اہل سنت کے عقیدے تھے وہ نکل گئے دماغوں سے. آج اس کا نتیجہ ہے کہ اتنا بڑا برا تکلیف دے غیرت سے زمین میں گڑ جانے کے قابل گالیاں ام المومنین صدیقہ عائشہ کو دے کر سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا. لیکن کیا مسلمانوں کے کان پہ جوں رہے گی؟ اس لیے نہیں مسلمانوں کو اثر ہوا کہ مسلمان جانتے نہیں کہ ام المومنین کون ہے, جانتے نہیں کہ وہ کس کی بیٹی ہے, جانتے نہیں کہ وہ کس کی بیوی ہے, اور جانتے نہیں کہ ہمارا ان کا رشتہ کیا ہے. تمہاری ماں کو گالی دے تم برداشت نہیں کر سکتے, اور تمہارے نبی کی بیوی ام المومنین کو گالی دی جائے تو لوگوں کو کوئی اثر ہی نہیں پڑا, نہ کھانے پہ اثر پڑا نہ پینے پہ اثر پڑا, اور مسلمان اپنی جگہ مست مگن ہیں. اور مسلم نوجوان اپنے شیعہ دوستوں کی دوستی چھوڑنے کے لیے کیا اس کے بعد تیار ہیں کہ ہم آپ سے دوستی نہیں کر سکتے؟ آپ کے طبقے نے ہماری ماں کو گالیاں دی. پولیس دبانے کی کوشش کر رہی ہے, ہمارے علماء بھی نہیں چاہ رہے ہیں کہ فتنہ ہو اور اس کو فتنے سے بچانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اس کے پیچھے سازشیں بھی ہو سکتی ہیں. آپ گوگل پر سبرامنیم سوامی کی ایک انٹرویو کو دیکھ سکتے ہیں, جو موجودہ مرکزی حکومت کا ذمہ دار عہدے پر فائز شخص ہے. اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اپنے کام کارناموں کی بنیاد پر اگلا الیکشن لڑیں گے؟ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, کارناموں کی بنیاد پہ پچھلے بھی نہیں لڑے تھے, ہم کو بھی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے.
पिछले लोग हिंदुओं को लड़ाकर मुसलमानों को लेकर जीता करते थे, हम मुसलमानों को लड़ाकर हिंदुओं को जोड़कर जीतना चाहते हैं। ये बात मीडिया पर मौजूद है, कोई भी देख सकता है। खुलेआम इंटरव्यू दिया है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हम अगला इलेक्शन, ये अल्फाज के साथ, उसी के अल्फाज हैं, शिया सुन्नी को लड़ाकर, बरेलवी वहाबी को लड़ाकर, हम इन लोगों को तितर बितर करके उसके बाद हम इलेक्शन लड़ेंगे, और हम अपने भाइयों को लेकर लड़ेंगे, हम अपने हिंदू भाइयों को लेकर लड़ेंगे। चाहे ये हिंदुस्तान के हिंदुओं का नजरिया ना हो, लेकिन इस वक्त की हुकूमत के एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठकर खुलेआम इंटरव्यू देने वाला ये नजरिया पेश कर रहा है, तो हो सकता है कि इस किस्म के वीडियोस चलाने के पीछे शिया सुन्नी फसाद कराना मकसूद हो। हम फसाद तो नहीं करेंगे और हम दुश्मन को कामयाब होने भी नहीं देंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम हुकूमत से, पुलिस से इस बात की अपील कर रहे हैं, करेंगे, और हमारे उलमा आज सुबह भी गए कमिश्नर के पास ये अपील करने के वास्ते कि आप हमारी दिल आजारी का सामान बंद कराइए। कोई भी अकीदा रख लें, वो कुछ भी समझें सहाबा को, लेकिन हमारे कानों को न सुनाएं। हमें क्यों सुना रहे? हम नहीं सुनना चाहते, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारे नबी के सहाबा हमारे दिलों की धड़कन हैं, और हमारे नबी की बीवियां हमारी माएं हैं। हम अपनी माओं की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, अकीदों को आम करो, सहाबा की आजमत का चर्चा करो, खुलफाए राशिदीन की फजीलतों को बोलो, बयान करो, उम्महातुल मोमिनीन का एक एक सबक पढ़ाओ। हजरत मौलाना आशिक इलाही बुलंदशहरी रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान में थे, अब तो मदीना हिजरत करके विसाल भी फरमा गए, उन्होंने मुस्लिम खवातीन के 20 सबक नाम का एक छोटा सा रिसाला लिखा था। उन्होंने उम्महातुल मोमिनीन के नाम से उम्महातुल मोमिनीन का छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा तस्करा किया था। उन्होंने बनाते अतहार के नाम से हुजूर की बेटियों का तस्करा किया था। आप हुजूर की बेटियों के बारे में कुछ नहीं जानते, अगर नाम जानते हैं तो सिर्फ हजरत फातिमा का जानते हैं। बस इतना मालूम है कि हजरत फातिमा हुजूर की बेटी है, खुद उनकी फजीलतें भी नहीं जानते और उनके मकाम व मर्तबे से भी वाकिफ नहीं आते। क्यों? इस वास्ते कि आज मुसलमान को हर शौक है सिवाय मजहब के शौक, दीन का और दीन के इल्म का कोई शौक नहीं। आपके बच्चे मकतब जा रहे हैं, आपको इसकी कोई परवाह नहीं। आपके बच्चे स्कूल पढ़ने दो, लेकिन क्या दीन का इल्म भी हासिल कर रहे हैं? अपने अकीदे सीख रहे हैं? अपनी तारीख को जान रहे हैं? आपको इसकी कोई परवाह नहीं। मेरा बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा काबिल हो जाए और दुनिया में 4 दिन अच्छी जिंदगी गुजारे, चाहे कब्र में सांप लौटे और चाहे हशर में अल्लाह के सामने जलील हो और नबी मुंह फेर लें, और चाहे जहन्नम का ईंधन बन जाए, बन जाने दो। इस 4 दिन की जिंदगी में उसे बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, और इस 4 दिन की जिंदगी में अच्छी जिंदगी चाहिए। कैसे खसीस फिक्र के हो गए माँ बाप, और कैसे संग दिल हो गए माँ बाप। अपनी औलाद की आकिबत और अंजाम की कोई परवाह नहीं। ये माँ बाप हैं, इनके सीनों में दिल है या पत्थर है? ये कैसे माँ बाप अपनी औलाद को दीन सिखाने के लिए तैयार नहीं, अपने औलाद को सहाबा के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं, अपने सहाबा को उम्महातुल मोमिनीन के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं? कैसे पता चलेगा बेटी को, कैसे पता चलेगा हमारे बेटे को अगर हम नहीं बताएंगे? चर्चा करो मेरे दोस्तों। दुश्मन उनके खिलाफ चर्चा कर रहा है, वो उसका दीन है, वो अपने दीन पे चल रहा है, हमें कोई उससे लेना देना नहीं। आपका दीन क्या है? आप भी तो अपने दीन का चर्चा करो, अपने दीन को फैलाओ, अपने दीन को आम करो, घरों में तालीम किताब की करो, घरों में लोगों को पढ़ पढ़ के सुनाओ। और मैं आपसे कहता हूं, बाज लोगों से माजरत के साथ, कि घरों में तालीम की बात आती है तो बस एक किताब लेके बैठे हैं 100 साल से, वही चंद बातें बता रहे हैं। ये किसको मालूम है? ये कब मालूम होगा? कैसे मालूम होगा? क्या अल्लाह के नबी उतना ही दीन लेके आए हैं जितने दीन का आप तस्करा कर रहे हो, और उसमें से भी चुन चुन के 4 हदीसें पढ़ के बंद करके रखते हो? क्या इतना ही दीन नबी लेके आए हैं? क्या सिर्फ नमाज, सिर्फ रोजा, सिर्फ जिक्र, सिर्फ तबलीग? अरे भाई, अकीदे क्या हैं? तारीख क्या है? सहाबा कौन है? उम्महातुल मोमिनीन कौन है? अज़वाज मुतहरात कौन है? इसके बारे में क्यों नहीं किताबों की तालीम हो रही है? इसके बारे में लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं?
ایک ایک چلہ چلے جاتے ہیں، پورے چلے میں سوائے یہ چند حدیثوں کے کچھ نہیں جان کے آتے۔ اس 40 دن میں اس نوجوان غریب کو کیا کیا نہیں سکھایا جا سکتا تھا، لیکن اس کا وقت خراب کر کے اس کو پھر ویسا جیسا کا تیسا لے کر کے آتے ہیں۔ تو کوئی شکیل بن حنیف پر ایمان لا رہا ہے اور کوئی جو ہے عیسائیت کی طرف جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، میرے دل میں دکھ ہے، میں آپ کے سامنے ظاہر کروں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں دین کا تذکرہ ہوتا ہے؟ کیوں نہیں صحابہ کے ذکر ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں خلفائے راشدین کا تذکرہ ہوتا ہے؟ اور کیوں ہم اپنے عقیدوں کو نہیں بیان کرتے کہ سنیوں کے یہ عقائد ہیں، روافض کے یہ عقائد ہیں، ہمیں ان کے عقیدوں سے اپنے کو دور رکھنا پڑے گا؟ اس کا بیان کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں مسجدوں کے محرابوں اور ممبروں سے دین اسلام کو پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا پابندیاں ہیں کہ یہ بولو، یہ نہیں بولو، یہ بولو؟ عالم سب بولے، سارا دین بولے عالم، اور اگر نہیں بولتا تو کہیں منہ چھپا کے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرے۔ کائے کے لیے عالم بنا ہے؟ سارا علم لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ جب تک علم تھا ہماری قوم بھٹکتی نہیں تھی، جب سے علم ختم ہوا ہے اس جہل کے اندھیروں میں مارے مارے پھر رہی ہے۔ دین محفوظ ہے نہ عقیدہ محفوظ۔ یہ میرا فریضہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کے نبی کو مرنے کے بعد منہ دکھانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔